مگر یہ سانپ کس کام آئے گا، لے جا اسے گھر سے باہر۔ بول تو کیا چاہتی ہے، کوڑا یا گھوڑا؟ کٹنی نے کوڑے کے مقابلے میں گھوڑا پسند کیا۔ میرے لیے سونے چاندی کی اینٹوں کا ایک محل بنوا دے، آپ لال مانگ کر ان کی محبت کو آزماتی کیوں نہیں؟ ہزاروں چوہے، جن میں ایک لنگڑا بھی تھا، لال کی تلاش میں نکٹ کھڑے ہوئے۔ کبھی کہیں سلیم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا باپ بڑھئی تھا، مر چکا تھا۔ ماں بیٹے کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ایک دن ماں نے اپنے شوہر کی آری اور رکھانی بیچ کر سلیم کو کچھ روپے دیے اور کہا، بیٹے تم اب بڑے ہو گئے ہو، جاؤ ان روپوں سے کوئی کاروبار کرو۔ جیب میں پیسے ڈال کر سلیم بازار پہنچا۔ وہاں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو بلی بیچ رہا تھا۔ سلیم نے سارے روپے اسے تھما دیے اور بلی لے کر گھر آ گیا۔ بلی کو دیکھ کر ماں نے سر پیٹ لیا اور غصہ سے بولی، ہم اپنا پیٹ تو پال نہیں سکتے، نگوڑی بلی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ چند دنوں بعد ماں نے اپنے شوہر کے جوتے بیچ کر سلیم کو روپے دیے اور تاکید کی کہ اس مرتبہ کوئی کام کی چیز لانا جو بلی سے اچھی ہو۔ سلیم اس مرتبہ ایک کتا خرید لایا۔ کتے کو دیکھ کر ماں ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے کہا، تو بس یہی کہا، کیا بلی کافی نہ تھی جو تو کتا بھی اٹھا لایا؟ کچھ عرصہ بعد سلیم کی ماں نے گھر کی پرانی کمبلی بھی، جو اس کی آخری پونجی تھی، بیچ کر سلیم کو روپے دیے اور کہا، بیچنے کو میرے پاس اب کوئی چیز نہیں رہ گئی، یہی ہمارا آخری سہارا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز خریدو جس سے گھر کا کام کاج چل سکے۔ سلیم اس مرتبہ ایک سانپ خرید لایا۔ ماں کی نظر جب سانپ پر پڑی تو وہ غصے سے چیخ کر بولی، ستیہ ناش ہو تیرا، آخری سہارا بھی پھونک آیا، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ بلی اور کتا لایا تھا تو لایا تھا، ان سے اور کچھ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور تھا کہ بلی چوہے پکڑتی اور کتا گھر کی رکھوالی کرتا، مگر یہ سانپ کس کام آئے گا، لے جا اسے گھر سے باہر اور مار ڈال۔ سلیم نے جیسے ہی پتھر سے سانپ کا منہ کچلنا چاہا، سانپ بولنے لگا۔ اس نے سلیم سے کہا، مجھے مار کر کیا پاؤ گے، میں سانپوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے میرے باپ کے محل تک لے چلو، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور تمہیں مالا مال کر دے گا۔ سلیم نے سانپ کی بات مان لی۔ راستے میں سانپ نے سلیم سے کہا، میرا باپ جب پوچھے کہ انعام میں کیا لے گا تو کہنا کہ یہ لال جو آپ کے منہ میں ہے مجھے دے دیجیے، وہ لال بڑا قیمتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سلیم کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ سلیم نے وہی لال مانگا۔ اس سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ لال تجھے نہیں دیا جا سکتا، اس کے سوا اور جو چیز تو مانگے گا خوشی سے دے دوں گا۔ سلیم نے دوسری مرتبہ بھی لال مانگا۔ بادشاہ نے پھر انکار کر دیا۔ جب سلیم مایوس ہو کر جانے لگا تو بادشاہ کے لڑکے سے نعرہ آ گیا۔ اس نے باپ سے کہا، بابا سلیم نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کریں گے تو میں یہاں نہ رہوں گا، آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کس دل سے بیٹے کی دوبارہ جدائی کو گوارا کر لیتا، چنانچہ اس نے سلیم کو لال دے دیا، جسے لے کر وہ ماں کے پاس اپنے گھر آ گیا۔ سلیم کو خواہش ہوئی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں اور رہنے کے لیے شاندار مکان ہوتا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ اس کا گھر محل بن گیا۔ خود وہ اور اس کی ماں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک سے ایک مزیدار کھانے چنے ہیں۔ اس دن سے سلیم اور اس کی ماں کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی
آن کی آن میں موجود ہو جاتی۔ ایک دن ہوا کیا، سلیم کی نظر ایک شہزادی پر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اپنی ماں کے ذریعے بادشاہ کو شادی کا پیغام دیا۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ سلیم بڑھئی کا لڑکا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ سلیم نے دوسری مرتبہ ماں کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ بڑھئی کا لڑکا ہونے کے باوجود بادشاہ کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ پھر بھی اس نے اس کی ماں سے کہا، اگر تمہارا لڑکا میرے لیے سونے چاندی کی اینٹوں کا ایک محل بنوا دے تو میں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ ماں نے واپس آ کر ساری بات سلیم کو بتا دی۔ سلیم نے لال سے محل کی فرمائش کی۔ دوسرے روز بادشاہ جب سو کر اٹھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے محل کے پاس ہی سونے چاندی کا ایک محل موجود ہے۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سلیم کے ساتھ شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی، ماں اور کتے بلی کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ ایک دن سلیم شکار کھیلنے نکلا تو راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ سلیم کو بڑھیا پر ترس آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بڑھیا نے کہا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چل بسا، میں اب کس کے سہارے جیوں گی؟ سلیم نے بڑھیا سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس محل میں رکھوں گا۔ سلیم کو معلوم نہ تھا کہ بڑھیا کٹنی ہے اور لال چرانے کے لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ ایک روز جب سلیم گھر پر نہ تھا، بڑھیا نے شہزادی سے پوچھا، سلیم کو اتنی دولت کیسے ملی اور کہاں سے؟ اور جب شہزادی نے ساری بات اسے بتا دی تو اس نے کہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ لال کیسا ہے۔ وہ تو سلیم کے پاس ہے، وہی اسے رکھتے اٹھاتے ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، کمال ہے، کیا سلیم آپ کے شوہر نہیں ہیں؟ آپ لال مانگ کر ان کی محبت کو آزماتی کیوں نہیں؟ سلیم جب واپس آیا تو شہزادی نے اس سے کہا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو لال مجھے دے دیجیے۔ لو مگر دیکھو سنبھال کر رکھنا۔ سلیم نے لال شہزادی کو دے دیا۔ شہزادی نے بڑھیا کو دکھا کر لال اپنے زیوروں کے صندوقچہ میں بند کر دیا۔ گھٹنے کے لیے قفل کا کھول لینا کیا مشکل تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اس نے آسانی سے قفل کھولا، لال کو نکالا، اس سے فرمائش کی محل غائب ہو جائے اور سلیم کو دور کسی دیہات میں پھینک دیا جائے۔ سلیم جب جاگا تو وہاں نہ محل ہی تھا اور نہ اس کی ماں اور بیوی۔ کتا اور بلی البتہ پڑے سو رہے تھے۔ سلیم نے کتے اور بلی کو ساتھ لیا، دکھے دل کے ساتھ لال کی تلاش میں نامعلوم منزل کی طرف چلنے لگا۔ یہ تینوں بھوکے پیاسے دن رات چلتے رہے، یہاں تک کہ سلیم میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی۔ البتہ اس کے یہ دونوں وفادار جانور لال کی تلاش میں آگے بڑھتے ہی رہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں ایک محل کے پاس پہنچے جہاں بڑی دھوم دھام تھی۔ یہ دھوم دھام چوہوں کے بادشاہ کے لڑکے کی شادی تھی۔ سلیم کی بلی نے جھپٹ کر چوہوں کے شہزادے کو دبوچ لیا اور اس سے کہا، جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے چوہوں سے کہو کہ لال کا کھاج لگا لیں، جہاں کہیں بھی ہوا لا کر مجھے دیں۔ ہزاروں چوہے، جن میں ایک لنگڑا بھی تھا، لال کی تلاش میں نکٹ کھڑے ہوئے۔ لنگڑا چوہا اتفاق سے ایسے وقت کٹنی کے گھر میں داخل ہوا جب وہ بے خبر سو رہی تھی اور لال اس کے منہ میں چمک رہا تھا۔ چوہا بڑھیا کے قریب تھا کہ لال بڑھیا کے منہ سے گر گیا۔ چوہے نے جھپٹ کر لال کو اپنے منہ میں دبا لیا اور وہاں سے چمپت ہوا۔ لال پاتے ہی بلی نے چوہوں کے شہزادے کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ بھاگتے بھاگتے جب یہ دونوں سلیم کے پاس پہنچے تو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے وفادار کتے اور بلی پر پڑی، وہ مارے خوشی کے
بھلا چنگا ہو گیا۔ سلیم نے لال سے کہا میری بیوی اور ماں کو محل سمیت فوراً یہاں لے آؤ۔ کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی پیاری ماں اور چہیتی بیوی کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم نے اپنی ماں اور بیوی سے کٹنی کی دغا بازی کا سارا حال سن کر لال کو حکم دیا جاؤ اور جہاں کہیں ملے کٹنی کو پکڑ کر حاضر کرو۔ اور جب وہ آ گئی تو اس نے کہا تو نے ہم سب پر جو ظلم کیا ہے اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ بول تو کیا چاہتی ہے، کوڑا یا گھوڑا؟ کٹنی نے کوڑے کے مقابلے میں گھوڑا پسند کیا۔ چنانچہ سلیم نے ایک گھوڑا منگوایا، کٹنی کو اس کی دم میں بندھوا کر کوڑا رسید کر دیا۔ کوڑا کھا کر گھوڑا سرپٹ بھاگا اور کٹنی اس کی دم میں بدی گھسٹ سی چلی گئی۔ اس طرح سلیم کو اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے نجات ملی اور وہ اپنی ماں، بیوی اور وفادار کتے اور بلی کے ساتھ ہنسی خوشی دن گزارنے لگا۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں ایک پالتو جانور کا ہونا ضروری ہے تاکہ شاید کسی مشکل کے وقت میں وہ آپ کے کسی کام آ کر آپ کی مشکل کا حل تلاش کر سکے۔